41 آیت نمبر 23 صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ کل کے درس میں بات کو کل والے درس سے کی چل رہی ہے، وقت زیادہ ہو چکا تھا اس لیے میں نے روک دیا۔ خالق ارض و سما کا ارشاد آپ نے سنا، وما یستوی الاحیاء والاموات، یہ ساری چیزیں پیچھے سے چلتی آئیں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر ہیں؟ اندھیرا اور روشنی برابر ہیں؟ دھوپ اور سایہ یہ برابر ہے؟ اگر یہ برابر نہیں ہے نا تو مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال کھلا ہوتا ہے، پر دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو جو عمل کو کرتے رہیں بالکل اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ قیامت کی صبح تک ان کے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جائیں گے۔ کتنے آدمی ہیں؟ دو۔ یہ بات شاید آپ پہلی دفعہ سنیں، توجہ سے سننا۔ ایک تو شہید ہے۔ کون ہے؟ شہید۔ کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہے نا؟ کس اعتبار سے زندہ ہے؟ اس اعتبار سے زندہ ہے اس کا نامہ اعمال کھلا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ کس اعتبار سے زندہ ہے؟ اس اعتبار سے کہ شہید کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ جیسے وہ دنیا میں عمل کرتا رہا ہے بالکل اسی طریقے کے ساتھ موت کے بعد قیامت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر وہی عمل لکھے جا رہے ہیں۔ دوسرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے مرابط۔ کیا ہے؟ مرابط۔ مرابط کون ہے؟ جس نے زندگی میں خالق کے ارض و سما کی زندگی میں خالق کے ارض و سما کی وحدانیت کو پہچانا، زندگی میں قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے کی محنت میں مصروف رہا، زندگی میں قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے میں مصروف رہا، اس نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگیاں دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، غم دینے والا ہے، خوشیاں دینے والا ہے۔ قرآن کے مطابق اس نے زندگی میں اپنا عقیدہ بنایا اور اسی محنت میں وہ زندگی میں لگا رہا۔ اس کا بھی نام اعمال بند نہیں ہوگا، زندگی میں جو عمل کرتا تھا وہ
یہ دو آدمی ہیں، اور کسی نے نیک اولاد چھوڑی، نیک اولاد چھوڑی، وہ نیک اولاد جو نیک عمل جب تک کرتی رہے گی، اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ جو عام مومن دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی نیک اولاد جب تک عمل کرتی رہے گی، خالق ارض و سما اس کی اولاد کا نیک عمل اسے پہنچاتے رہیں گے۔ کسی نے مسجد بنوا دی، جب تک مسجد کا وجود باقی رہا زمین پر، اس وقت تک مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی نے مدرسہ بنوا دیا، مدرسہ بنا دیا، دینی کتاب کسی کو لے دی، ہسپتال بنوا دی، چشمہ جاری کروا دیا، اللہ حاصل کیا۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن ان دونوں کا تو نامہ اعمال ہی کھلا ہوگا، ان دونوں کا نامہ اعمال ہی کھلا ہوگا۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈرانے کا کیا مطلب؟ آدمی چور سے ڈر جاتا ہے، ڈاکو سے ڈر جاتا ہے، یہ مراد نہیں۔ جیسے چور سے ڈر جاتا ہے، ڈاکو سے ڈر جاتا ہے، ڈرتا ہے نا آدمی، جانور سے ڈر جاتا ہے۔ آپ ڈرانے والے تو کیسے؟ آپ کے ڈرانے میں بھی بڑی شفقت ہے۔ جیسے ماں بچے کو روکتی ہے، بیٹا آگ کے قریب نہیں آنا، بیٹا آگ کے قریب نہیں آنا۔ اب ماں بچے کو ڈرا رہی ہوتی ہے، ماں بچے کو ڈرا رہی ہوتی ہے، پر اس ڈرانے کے اندر کتنی شفقت ہے، کتنی شفقت ہے۔ ماں بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا آگ کے قریب نہیں آنا، چھری کے قریب نہیں جانا۔ ماں کے ڈرانے میں کتنی شفقت ہے۔ ایسے امام الانبیاء فرما رہے ہیں جہنم کے قریب نہیں جانا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اپنی وحی دے کر بھیجا ہے، بشیر خوشخبری دے کر بھیجا ہے۔ جو میری وحدانیت کو مان لیں، جو موت سے ڈر جائیں، جنہیں موت کا فکر ہو، میں میری طرف سے انہیں خوشخبری سنا دیجیے میری رضا کی، اور بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں کافروں کو، مشرکوں کو آپ ڈرانے والے ہیں۔ کس سے؟ جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر اس میں ڈرانے والے ضرور آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں ڈرانے والے ضرور آئے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، میرے پیغمبر اگر آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، پس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، وَبِالزُّبُرِ، اور صحیفے لے کر، وَبِالْكِتَابِ، اور کتابیں لے کر، الْمُنِيرِ، جو روشن تھی، راستہ دکھانے والی تھی، روشنی، صحیفے لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے جو روشنی والی تھی، جی روشن کتابیں لے کر آئے۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس میرا پکڑنا پھر کیسے ہوا، کیسے ہوا میرا پکڑنا؟ میری پکڑ سے تو بچ گئے،
دیکھو قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم موسیٰ کو دیکھو، میری پکڑ سے یہ لوگ بچ گئے، انہیں میں نے کیسے پکڑا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ کوئی اعلیٰ ہے کہ ادنا، امیر ہے کہ غریب ہے، صحت مند ہے کہ کمزور ہے، بادشاہ ہے کہ گداگر ہے، جیل کی تنگ و تاریخ کوٹھڑیوں میں بند ہے، آزاد فضاؤں میں ہے کیا ہے؟ فقیر ہے، کیا ہے؟ فقیر ہے، مانگنے والا ہے۔ اور کس کے در کا فقیر ہے؟ اللہ کے در کا۔ اللہ نے فرمایا سارے فقیروں۔ پھر اللہ نے دوبارہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو میں کیسا قادر ہوں، میں کتنی قدرت کا مالک ہوں، کتنی طاقت کا مالک ہوں۔ بار بار اللہ یہ بتا رہے ہیں دیکھو میں کتنی قدرت کا مالک ہوں، کتنی طاقت کا مالک ہوں، میری بادشاہی کتنی بڑی ہے۔ اس کی طرف انسان توجہ دلائی کہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتا؟ آسمان سے برسنے والے بادلوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ پہاڑوں کی رنگت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ انسانوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ پھر انسانوں کی رنگت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ چوپاؤں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ مویشیوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ جو تو نے اپنے گھروں کے اندر پالے ہوئے ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو ذرا بیان کیا اور واضح کیا، فرمایا الم تر ان اللہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو۔ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اتار سکتا۔ اللہ کے علاوہ آسمان سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا، دجال آئے گا، دجال آئے گا، استدراجن وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پانی برسانا شروع کر دے گا۔ دجال حکم دے گا، توجہ سے، دجال حکم دے گا آسمان کو، آسمان پانی برسانا شروع کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ برسائے گا تو اسے آسمان سے اللہ ہی برسائے گا، اللہ ہی۔ پر اس وقت جو لوگ ہوں گے خالق ارض و سما ان کا امتحان لے رہے ہوں گے، ان کا امتحان لے رہے ہوں گے۔ دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے؟ دنیا جب سے بنی ہے اور جب دنیا فنا ہوگی، اس وقت سے لے کے فنا ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا اور دجال کے فتنے سے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے، مولا دجال کے فتنے سے پناہ دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کسی نبی نے بھی اپنی امت کو یہ بات نہیں بتائی جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ دجال کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا، ایک ہاتھ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بڑا جادو ہوگا دجال کے پاس، بے پناہ جادو ہوگا۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے جادو شروع ہو جائیں گے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے جادو شروع ہو جائیں گے، اور اس کے جادو شروع ہیں۔ بڑا جادوگر ہوگا، بڑا جادو کا علم ہوگا،
پر اپنی آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا، ہوگا وہ کانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سن لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، وہ کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ہوگی اور اپنے جادو کے ذریعے سے اپنی آنکھ کو نہیں ٹھیک کر سکے گا۔ جادو کتنا ہوگا؟ لوگ کہیں گے مدتوں سے بارش نہیں برسی ہے، بارش کی ضرورت ہے، وہ کہے گا اچھا بادلوں کو حکم دے گا، بادل آ جائیں گے، پھر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر حکم دے گا کہ برس پڑیں، بادل برس پڑیں گے۔ لوگ کہیں گے یہی خدا ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اس کے بعد لوگ کہیں گے رزق کی بڑی تنگی ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بڑی غربت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زمین پر پاؤں مارے گا نا، زمین سونا باہر نکال دے گی، چاندی باہر نکال دے گی، ہیرے جواہرات باہر نکال دے گی۔ لوگ لے لیں گے اور کہیں گے یہی رب ہے۔ نعوذ باللہ، بڑی آزمائش کا وقت ہوگا، اللہ اس وقت سے ہمیں پناہ دے۔ بڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا پڑھا کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ دعا پڑھا کریں، خالق ارض و سما دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کیا کریں، اللہ دجالی فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ لوگ خزانہ لے لیں گے، اور اس زمانے میں جنہوں نے دجال کی خدائی کا انکار کر دیا جو پکے مومن ہوں گے، کتنا امتحان کا وقت ہوگا۔ وہ کہیں گے دجال ہے تو، دجال ہے تو، الہ نہیں ہے تو دجال ہے۔ بس یہ کہیں گے نا، ان کے گھر کے اندر جتنا سامان، ان کا جتنا مال اور دولت، خدا کی شان ایسے ہو جائے گا جیسے اس کے نیچے ٹیر لگ جاتا ہے، سارے گھر کا سامان نکل کے دجال کے پیچھے چل پڑے گا۔ جس نے دجال کی خدائی کا انکار کیا، اس کے گھر کا سارا سامان کچھ بھی ہے، سوئی بھی باقی نہیں بچے گی، اس کے پیچھے چل پڑے گا، سارا سامان وہ لے جائے گا۔ پھر سوال کیا اللہ کے پیغمبر یہ کھائیں گے کیا؟ ان کے پاس تو روٹی بھی نہیں ہوگی، بھوک کہاں سے ختم کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت مومن ایک مرتبہ کہے گا نا سبحان اللہ، گویا کہ اس نے ایک روٹی کھا لی۔ دوسری مرتبہ کہے گا سبحان اللہ، گویا کہ اس نے 2 روٹیاں کھا لی۔ اس وقت جو ذکر کرے گا ایسے اللہ کا پکا مومن، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو کمزور ایمان والے ہوں گے نا، ان کی بھوک سبحان اللہ کہنے سے ختم نہیں ہوگی۔ وہ پھر آپ نے فرمایا مٹی اٹھائیں گے، ظاہر ہے دجال کا تو انکار کر دیا پر ایمان کے کمزور ہیں، مٹی اٹھائیں گے مٹھی کے اندر، پھر وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، ان کی بھوک تو ختم ہو جائے گی جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مولا دجال کی فتنے سے ہم سب کو بچا دے۔ تو بارش برساتا ہے کون؟ اللہ، لیکن وہ جو دجال کی زبان سے بارش برسے گی وہ اس وقت لوگوں کا امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اب خالص لوگ اور منافق اور کافر الگ ہو جائیں گے، دنیا والے دیکھ لیں خالص کون ہے اور منافق کون ہے، ورنہ برساتا کون ہے؟ اللہ ہی۔ فرمایا الم تر ان اللہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی انزل من السماء، نازل کرتے آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے ثمرات، بہت زیادہ پھل، بہت زیادہ پھل، کوئی انگور ہے، کوئی انار ہے، کوئی کیلا ہے، کوئی سیب ہے، کوئی مالٹا ہے، کتنے پھل ہیں بھائی۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ مٹی ایک ہے، مٹی کا رنگ ایک ہے، بارش آسمان سے ایک برستی ہے، میں زمین سے کتنے مختلف رنگ کے پھل نکالتا ہوں، یہ میری قدرت کی دلیل نہیں ہے۔ اور ہر پھل کا رنگ الگ ہے،
اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کی تاثیر الگ ہے۔ فرمایا ثمرات، ہم اس بارش کے ذریعے سے پھل نکالتے ہیں، مختلف الوانھا، ان پھلوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ یہ میری قدرت کی دلیل نہیں ہے، فرمایا پھلوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑ ہیں، جُدَادٌ، ٹکڑے ٹکڑے، پہاڑ ہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا بیضٌ، سفید بھی ہیں، سفید بھی ہیں، بڑے قیمتی پتھر نکالتے ہو، بڑے مہنگے بیچتے ہو اور بڑے قیمتی پتھر نکالتے ہو، سفید بھی ہیں۔ وحمور، اور سرخ بھی ہیں، وحمور، اور سرخ بھی ہیں۔ مختلف الوانھا، ان کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں۔ وغرابیب سود، وغرابیب سود، کبے کی طرح کالے بھی ہیں، بعض پہاڑ کبوں کی طرح کالے بھی ہیں جیسے کبا ہوتا ہے، بعض پہاڑ سفید ہیں، بعض سرخ ہیں، اور بعض کبوں کی طرح کالے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور چوپاؤں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور چوپاؤں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے۔ فرمایا دیکھو نا، یہ کیا ہے؟ پہاڑ مختلف ہیں، دابا کہتے ہیں زمین پر چلنے والی چیز کو، اور ان انعام، جیسے سورہ انعام کا معنی ہے مویشی جو تم گھر رکھتے ہو، بکری دیکھو، گائے دیکھو، بھینس دیکھو، جی کتنے جانور ہیں، رنگ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جانوروں کو کئیوں سے تم سواری کا کام لیتے ہو، اور کئیوں کا دودھ استعمال کرتے ہو، کھال استعمال کرتے ہو، گوشت استعمال کرتے ہو، خون استعمال کرتے ہو، کتنے فائدے لیتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابھی عالم ارواح میں تھے سارے لوگ، دنیا میں نہیں آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے اپنا ہاتھ مارا، دائیں پشت سے ایک جماعت نکلی جو چمٹیوں کی طرح پھیل گئی، اسے اصحاب الیمین کہا گیا۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ ہاتھ مارا، بائیں پشت سے چمٹیوں کی طرح ایک جماعت نکلی، اسے اصحاب الشمال کہا۔ یہ جنت والے اور یہ جہنم والے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے؟ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مخلوق میں نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ میرا شکر ادا کرے، تاکہ میرا شکر ادا کرے۔ بڑے قد والا چھوٹے قد والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، امیر غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، صحت مند بیمار کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور غریب جانور کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے، مجھے اللہ نے جانور نہیں بنایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، ایک جگہ دیکھا مجمع لگا ہوا، مجمع۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارے لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک بالش کا آدمی ہے، ایک بالش کا آدمی ہے اور اس کی داڑھی گھٹنوں سے لگ رہی ہے۔ آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے، اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے قد کو ایسا نہیں بنایا کہ لوگ میرے قد کے ساتھ مذاق کرنے لگ جائیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بڑا اچھا قد دیا، بڑی اچھی صورت دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے میں نے کسی کو کالا، گورا، غریب، امیر، بیمار، صحت مند اس لیے بنایا تاکہ میری ذات کا شکر ادا کریں۔ اور جی بندہ تو وہی ہوتا ہے نا جو کیا کرے شکر ادا کرے۔ جس نے خالق ارض و سما کی خالقیت کا شکر ادا نہ کیا وہ انسان تو نہیں ہے نا، وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دہلی کے آخری بادشاہ گزرے ظفر شاہ بہادر، انہوں نے کیا کہا؟ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا،
سفر اس کو آدمی نہ جانیے گا وہ ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، سفر اس کو آدمی نہ جانیے گا وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ کیا آدمی، وہ کیا انسان ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مخلوق میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ سارے کے سارے میرا شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ میرا شکر۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ انسان ہے، وہ بندہ ہے۔ جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اولئک کالانعام بل هم اضل ہے۔ قرآن نے کہا ہے، فرمایا دیکھو نظر ان چیزوں کو، غور و فکر کرو، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ انسان، یہ دابا، یہ مویشی، یہ ساری چیزیں یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ، اور دابا چلنے والے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشی، مختلف الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک، اسی طریقے سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے عالم لوگ۔ کیا مطلب عالم کا؟ عالم کا کیا معنی ہے؟ جس کے پاس سند ہے، ڈگری ہے؟ نہیں، عالم کا یہ معنی نہیں ہے، عالم کا یہ معنی نہیں ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، پر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ اسے کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ کیا معرفت حاصل ہے؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، معز ہے، مذل ہے، آسمانوں کا مالک ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، زندگی کا، موت کا، اس کے دل میں خالق ارض و سما کی خشیت ہے، وہ عالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ عالم کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے 10 سال لگائے مدرسے میں اور صنعت حاصل کی تو یہاں عالم کے وہ عالم مراد ہے، نہیں، وہ عالم مراد نہیں ہے، کوئی بھی ہے۔ عالم کا معنی ہے جاننے والا، عالم کا معنی ہے جاننے والا۔ ایک جاہل نے اگر اللہ کی وحدانیت کو جان لیا تو وہ بھی عالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی عالم ہے، اس لیے کہ وہ جان گیا اللہ کی وحدانیت کو۔ فرمایا انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، جاننے والے، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جاننے والے کون ہیں؟ جاننے والے کون ہیں؟ ہمارے جاننے والے وہ ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کے بڑے اجر اور بڑے ثواب ہیں۔ ذکر و اذکار کے، یہ جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر و اذکار کرتے ہیں نا، بڑا ثواب ہے۔ پر خالق ارض و سما نے فرمایا قرآن مجید کا ثواب ان سب سے بڑھ کر ہے، قرآن مجید کا ثواب ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ایک بندہ اگر صرف قرآن پڑھتا ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، باقی کوئی ذکر نہیں کرتا، حدیث کے اندر آتا ہے اسے دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا سارے مانگنے والوں سے خالق ارض و سما قرآن پڑھنے والے کو زیادہ عطا کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اگر ذکر بھی کرتے ہیں نا اپنے فائدے میں، اگر تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جی جس کے لیے اپنے فائدے کے لیے نوکری مل جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، وہ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو اس دور کے اندر کتنے لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پر دیتے ہیں، قربانی مال ہے اس کو اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، باقی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یرجون تجارت، یہ ایسی تجارت ہے، امید رکھتے ہیں یہ ایسی تجارت کی، لن
صبور، جس کے لیے ہلاک نہیں ہونا۔ دنیا کی تجارت تو ایسی ہوتی ہے نا، کبھی نفع اور کبھی نقصان، ایسی ہے نا، کبھی سارا نقصان ہو جاتا ہے کبھی نفع۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسی تجارت ہے اس کے اندر تو نقصان ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو میں نے اسے رزق دیا ہے، میرا وعدہ ہے، اس کے اندر تو نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ ایک خرچ کرو گے تو 10 دوں گا، اگر فی سبیل اللہ ایک خرچ کرو گے تو 700 دوں گا۔ اس کے بعد میں تمہارے دل کے اخلاص کو دیکھوں گا، کس اخلاص سے تم نے خرچ کیا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد پھر میں اپنی شان کے مطابق 700 سے بڑھ کر کتنا میں چاہوں گا تمہارے نام اعمال کے اندر ثواب لکھوں گا۔ اس تجارت کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا لَيُوَفِّيَهُمْ، البتہ پورا دے گا اللہ ان کو اجورہم، ان کا اجر، یعنی جو انہوں نے میرے راستے میں خرچ کیا اللہ ان کو پورا اجر دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے گا اپنے فضل سے، اس کے اخلاص کو دیکھے گا، زیادہ کرے گا اپنے فضل سے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، شکور، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اللہ بڑا ہی قدردان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ موت کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، ہماری نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول منظور کرے۔ قرآن پڑھ کے اس کو بڑا